پھر یہ طلبہ جو اس وقت طلبہ ہیں وہ یہاں پڑھتے ہوں یا دنیا کے کسی مدرسے میں پڑھتے ہوں، ان سے ایک بہت اہم بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز نوجوان طلبہ مدارس، تم مستقبل کے قائد ہو، امت امید کی نظر سے تمہاری طرف دیکھ رہے، امید کی نظر سے تمہاری طرف دیکھ رہے، تم اب اس دور کو استعمال کرو بڑی احتیاط کے ساتھ۔ یہ طالب علمی کا دور ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، جتنا اس دور کو تم صحیح استعمال کرو گے اتنا آئندہ تم اپنی صلاحیتوں سے انسانیت کی، ملک کی اور امت کی بہتر خدمت کر پاؤ گے۔ بڑی بھاری ذمہ داریاں تمہارے انتظار میں ہیں، تم کو کروڑوں کو ارتداد سے بچانا ہے، تم کو ایمان کی اور دین کی حفاظت کرنی ہے، نسلوں کی، اور تم کو کروڑوں تک ایمان کی نعمت کو پہنچانا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو، دین کی اشاعت کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو، اور دین کی اقامت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرو۔ اپنی ایمانی ترقی کی فکر کرو، اپنی علمی استعداد بہت پختہ کرنے پر محنت کرو، اپنے وقت کو نعروں میں مت ضائع کرو۔ ہم میں سے کوئی بھی تمہارے جذبات کا غلط استعمال کر سکتا ہے، بعد میں بہت پچھتانا پڑتا ہے، بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ اپنے اندر صفات پیدا کرو، مدارس کے طلبہ سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، عزم و حوصلہ پیدا کرو، اللہ سے وسعت قلبی کی نعمت مانگو، امت کو جوڑنے کا مزاج ابھی سے بناؤ، منفی باتوں کی طرف زیادہ توجہ مت کرو، وہ باتیں جو امت کے اندر تفریقہ پیدا کرتی ہیں تم کہو بھئی ابھی ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، ابھی ہم ان باتوں کو ملتوی رکھتے ہیں، ہم بعد میں جب ہماری علمی استعداد بڑی ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، تب ہم غور کریں گے۔ زمانے کو سمجھنے کی ابھی سے کوشش شروع کرو تاکہ زمانے سے نبٹنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو۔ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو آنے والی ہیں، قریت کر ان کے بارے میں پوچھو، میں انتظار میں رہتا ہوں۔ ایسے باذوق طلبہ اور نوجوان کہ جو آ کر کچھ ایسے اہم سوالات کریں جن سوالات کا جواب دینے میں خوشی اور بشاشت۔ کیا کروں کہ میں اپنے ذوق سے اپنے خاص مزاجی کیفیت سے بہت مغلوب رہنے لگا، ترس جاتے ہیں کان اچھے سوالات سننے کے لیے، جن سوالات کے کرنے والے کی ہمت کا اندازہ، اس کے آئندہ کی تمناؤں کا اندازہ، اس میں کلیجہ نکال کے رکھ دینے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن وہ سوالات ان ذہنوں میں نہیں پیدا ہو سکتے جن ذہنوں میں بلند عزائم ابھی آئے نہیں، جنہوں نے خواب دیکھنا شروع نہیں کیا۔ اے عزیز نوجوان طلبہ، پوری دنیا میں جو پڑھتے ہو، میں اس وقت صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، زیادہ مدت باقی بچی نہیں ہے جب یہ دنیا پہچانی نہیں جائے گی۔ اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، ہر کچے پکے گھر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ داخل ہو کر رہے۔ زیادہ مدت باقی نہیں ہے، بہت زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہیے کو الٹا چلتا ہوا دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ۔ پھر کہتا ہوں، اللہ کی سنت کی پوری تاریخ یہ ہے
کہ جب اللہ دور کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، ظلم کے دور کے خاتمے کا فیصلہ کرتا ہے، تو ظلم بہت بڑھتا ہے، اور عام طور پر سطحی نظر سے دیکھنے والے لوگ خوف زدہ، مایوس، ہراساں ہونے لگتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی تاریخ میں یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نظم عالم کی تبدیلی کی سواری کا پہیہ الٹا چلاتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس دور کے لیے اپنے کو تیار کرو۔ زمین کے وہ علاقے جو پیغام محمدی سے بظاہر اس وقت نفرت کر رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اس کے ماننے والوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ زمین کے وہی علاقے انشاءاللہ ایسے بدلیں گے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایسے بدلیں گے۔ اس کے لیے تیار کرو۔ میں جب سے اس سفر سے آیا ہوں، اپنے یہاں کے عزیز طلبہ سے برابر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا کی حکومتوں کے، ملک کی حکومت کے مختلف شعبوں کے چلانے والے ڈھونڈتے پھریں گے ایسے علماء کو جو ان کی رہنمائی کریں۔ معاشیات کے چلانے والے پوچھیں گے، تلاش کریں گے ان علماء کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اپنے اس ملک کی معاشیات کا نظام وہ ہو جو مدینے میں چلتا تھا، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اللہ کے بندوں، کہاں کا خوف، بلا شبہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت زبردست عزم و قربانی کی ضرورت ہے۔ اس سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی قربانی نہ ہو، کوئی خطرہ مول نہ لیا جائے، کسی چیلنج کا مردانہ وار مقابلہ نہ کیا جائے، اور یوں ہی ہماری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں، یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی نہیں۔ ہماری پوری دلی خواہش ہے اور تمنا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ ملک بھی اسی ملک کے رہنے والے قائدین کے ذریعے، صرف ہمارے ذریعے نہیں، باہر سے آنے والے فاتحین کے ذریعے نہیں، اسی ملک کے باشندوں کے قائدین کے ذریعے، انہی کے لیڈروں اور زعماء کے ذریعے حق کو دریافت کر لے گا۔ اس لیے طلبہ مدارس اپنے کو خوش نصیب سمجھیں کہ مستقبل کے رہبر بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو تیار ہونے کا موقع دے رہا ہے۔